اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خداوند عالم کے فضل و کرم سے اس وقت دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، علم کی دنیا ہے۔ یہ دور بہت بہترین دور ہے انسانیت کا، ہر طرف ترقی ہی ترقی نظر آ رہی ہے، ہر طرف پیش رفت ہے۔ پہلے کی طرح زندگی نہیں ہے۔ اب لوگ جو زندگی گزارتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے وسائل موجود ہیں، موبائل کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، مکان میں، ہر چیز میسر ہے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہو رہا ہے، انسان تھوڑا غور کریں، دقت کریں تو ہر چیز موجود ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ زندگی سے برکت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب گزشتہ زمانے میں زندگی گزارنا بہت سخت تھا۔ گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، سردیوں میں سردیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں برکت تھی۔ اب دیکھیں 35 سال کے جوان اس وقت تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہے، ابھی تک اس نے شادی نہیں کی ہے، ابھی تک گھر بنانے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں 35 سال میں ایک جوان کے تقریباً 8 بچے 10 بچے ہوتے تھے۔ وہ تعلیم سے فارغ ہو کے وہ کمانا شروع کرتا تھا، وہ گھر میں سربراہ بن جاتا تھا۔ آج 35-40 سال تک لوگ اس فکر میں ہیں کہ بس پڑھنا ہے، کمانا ہے، کچھ بنانا ہے، پھر ہم شادی کریں گے۔ اور اس وقت عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، 100 سال 90 سال تک عمر کرتے تھے اور خوب اس زندگی سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بیماریوں کی وجہ سے عمریں بھی بہت کم، 65 سال 70 سال، اور ادھر سے 40 سال تک ہم نے ابھی تک گھر بنانے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ عزیزان یہ بے برکتی ہے۔ وسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کے لیے علماء مثال یہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، انسان کی زندگی میں برکت کیسے آئے، برکت سمجھنے کے لیے مثال یہ ہے کہ انسان دیکھیے کتا جو ہے معاشرے میں بہت کم نظر آئیں گے آپ کو کتے، حالانکہ کتے کو کوئی ذبح نہیں کرتا ہے، کوئی کھاتا نہیں ہے، وہ نجس ہے۔ اس کے باوجود کتا سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ بچے دیتا ہے، اور کتیا جو ہیں بچے دیتے وقت تقریباً ایک دفعے میں 8 بچے 6 بچے اس کے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا میں دیکھیے کتوں کی بہت کم تعداد ہے، کتے بہت کم نظر آتے ہیں۔ لیکن بیر بکریاں دیکھیں ہر جگہ ان کو جو ہے نا ذبح کیا جاتا ہے۔ عید کے دن بھی ذبح کیا جاتے ہیں، خوشی میں بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، غم میں بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور سال میں یہ 1 دفعہ بچہ دیتے ہیں، اور بچے بھی 1 یا 2۔ اس کے باوجود ہر جگہ آپ کو بھیڑ بکریاں نظر آئیں گی۔ کیوں؟ پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑ بکریوں میں برکت ہے۔ اب دیکھیں وہ ذبح بھی ہو رہے ہیں، انسان کے کام بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ کتا بچے بھی زیادہ دے رہے ہیں لیکن مار بھی نہیں دے کوئی ان کو، اس کے باوجود ان کی تعداد کم ہے، کیونکہ پیغمبر پاک نے کہا کہ کتے میں برکت نہیں ہے۔ کتا جس گھر میں ہو اس گھر سے بھی برکت ختم ہو جاتی۔ تو دیکھیں آج ہماری زندگی میں وسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن برکت ختم ہو چکی ہے۔ اب برکت کے لیے کیا کریں؟ گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ اگر اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 3 کام کریں۔ 3 کاموں میں بہت زیادہ برکت ہے۔ ایک ہے حلال کمائی، مال حلال میں برکت ہے عزیزان۔ مال حلال کم ہو تو بھی اس میں بہت زیادہ برکت ہے، وہ آپ کے کام میں آئے گی۔ حرام زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے، کوشش کریں کہ کمائی میں حلال ہو۔ دوسری چیز جو برکت کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہے، انسان کی زندگی میں، انسان کے گھر میں، معاشرے میں برکت حاصل کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ متوسل رہیں، قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں۔ دیکھیں قرآن کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی بابرکت کتاب ہے۔ آپ قرآن کریم کو جب پڑھیں تو پھر خود سے مشاہدہ کریں گے کہ انسان کی زندگی میں کتنی برکت ہے۔ خود قرآن کریم پوری سرتاپا بابرکت کتاب ہے۔ اب قرآن کریم کے متعلق قرآن کریم میں خود آیات ہیں، خداوند عالم
قرآن کریم کو نازل کرتے وقت فرماتے ہیں سورہ مبارک سواد میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اے میرے حبیب میں نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، بابرکت کتاب خداوند عالم نے نازل کی ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں خداوند عالم خود سے فرماتے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، اور کتنی بابرکت ہے؟ خداوند عالم سورہ مبارک کے فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بابرکت کتاب نازل کی ہے۔ یعنی کتاب کی تعریف کرتے وقت، کتاب کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے خداوند عالم اپنے طرف نسبت دے کے فرماتے کہ بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کریم کو نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ کتاب پوری کائنات کے لیے درس عبرت ہو، نذیر ہو، ڈرانے والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں جس خالق نے کتاب کو نازل کیا یہ بابرکت خالق، خود کتاب بابرکت، اور یہ کتاب کب نازل ہوئی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں، جس کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں ماہ مبارک رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ پورا بابرکت مہینہ ہے۔ اب ماہ رمضان نہیں کہتے، ماہ مبارک رمضان، پورا ماہ سر تا پا بابرکت ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے۔ اور قرآن کتنی عظیم ترین کتاب ہے، کتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس رات کو قرآن نازل ہوئی، سورہ مبارک کے دخان میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فیہا منذرین۔ خداوند عالم ارشاد فرما کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ یعنی دیکھیں جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بابرکت، کتنی بابرکت ہے؟ سورہ مبارک قدر میں خداوند عالم اس بابرکت رات کے متعلق فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے، دوسرے راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عام دنوں میں جو راتیں ہیں وہ 1000 راتیں ایک طرف، یہ شب قدر کی ایک رات ایک طرف ہے۔ کس وجہ سے؟ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ خداوند عالم سورہ شعراء میں ارشاد فرما رہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے میرے حبیب یہ پاک کتاب جبرائیل امین نے لے کے آیا ہے، علی قلبک، آپ کے مبارک دل میں نازل کیا اس کتاب کو۔ یعنی جس نبی کو قرآن دیا ہے وہ نبی بابرکت، جس خدا نے قرآن کو نازل فرمائے وہ خدا بابرکت، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ بابرکت رات شب قدر، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ بابرکت مہینہ ماہ مبارک رمضان، اور خود قرآن بابرکت کتاب۔ اگر اس کتاب کی گھر میں تلاوت ہو جائے، اگر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر زندگی میں برکت آئے گی عزیزان۔ بس اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ منسلک رہیں، قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں۔ اور آج کل معاشرے میں ہم نے قرآن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اور ایسی عظیم کتاب جس کے متعلق خداوند عالم قرآن مجید میں قرآن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو یہ پہاڑ قرآن کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکیں گے پہاڑ، اور قرآن کے
عظمت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کیوں؟ یہ مثال خداوند عالم بیان کر رہا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ہم اس طرح مثالیں دے کے قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تاکہ آپ لوگ کچھ غور کریں، عقل سے کام لیں کہ آپ کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کیسی کتاب ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورہ اسراء میں خود قرآن اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. مَا هُوَ شِفَاءٌ. اس قرآن میں شفا ہے. تمام روحی بیماریوں کا شفا، تمام جسمانی بیماریوں کا دوا اسی قرآن میں موجود ہے. آج قرآن جو ہے مشہور ہے، اور قرآن جو ہے وہ یا اپنے لیے بابرکت کتاب بنا کے اس سے شفا حاصل کرنا ہے. اگر قرآن کو چھوڑو گے تو ایسے نہیں رہے گے. قرآن کو اگر ترک کرو گے تو یہ آپ کے لیے شاکی شکایت کرنے والی ہے. یہ عظیم کتاب خدا کی درگاہ میں جب شکایت کرے گی تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہماری زندگی کتنی بے برکت بن جائے گی. کل قیامت کے دن شافع محشر پیغمبر پاک جن کی شفاعت کی امید سے ہم زندگی گزارتے ہیں، شافع محشر قرآن کی وجہ سے ہماری شکایت کرنے والے ہیں. شافع محشر کے میدان میں شاکی بنیں گے، شکایت کریں گے. سورہ مبارک فرقان میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن پیغمبر پاک اعلان کریں گے، خدا کی درگاہ میں التجا کریں گے. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ ہے میری قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس نے قرآن کو متروک و مہجور چھوڑا ہے. آج آپ فیصلہ کریں. آج خدا کی درگاہ میں ہم شکایت کرتے ہیں. عزیزان، آج قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس مہجور پڑی ہوئی. اولاد کو ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں، ہر قسم کی تعلیم کے لیے ان کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم سے دور ہیں. امیر المومنین السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ باپ کے اوپر 3 حقوق ہیں بیٹے کو. کل قیامت کے دن گریبان پکڑے گا بیٹا کہ ان 3 حقوق کو کیوں ادا نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ فحق الولد علی الوالد. بس بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ ان یعلمہ القرآن، کہ باپ کو بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے. وَيُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ. دوسرے حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بیٹے کا اچھا نام رکھے. تیسرا ہے کہ اس کو اچھے اخلاق کی تربیت کرے. 3 کام کل قیامت کے دن بیٹا پوچھے گا. ان میں سے ایک ہے قرآن کی تعلیم. اور کیسی بابرکت کتاب ہے. امام سید الساجدین فرماتے ہیں کہ لو مات ما بین المشرق والمغرب والقرآن معی لما استوحشت. اگر مشرق سے مغرب تک تمام لوگ مر جائیں، چاہے وہ جسمانی طور پہ مر جائیں، چاہے روحانی طور پہ مر کے ہر طرف گناہ فساد ہو، لیکن والقرآن معی، اس وقت اگر قرآن میرے ساتھ ہو تو لما استوحشت، میں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوں گا، کیونکہ قرآن جیسی عظیم کتاب میرے پاس ہے. آج مہنگائی کے خوف سے ہم پریشان ہیں. آج دنیا میں فساد و فحشا کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. کیوں؟ ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ منسلک رہیں. خود پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذا البست الیکم الفتن کقطع من اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. جب معاشرے میں فتنے، فساد، معاشرے میں فحشا و منکرات غالب آ جائیں، جیسے دن پہ اندھیری رات غالب آ جاتی، اسی طرح ہر طرف فساد و منکرات پھیل جائیں، تو اس وقت اگر نجات چاہتے ہو تو فعلیکم بالقرآن. آپ لوگ قرآن کے ساتھ منسلک رہیں، قرآن کے ساتھ متوسل رہیں، قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں، آپ کو نجات ملے گی. عزیزان، یہ عظیم کتاب آج ہمارے درمیان ہے. اگر چاہتے ہیں برکت تو اس سے برکت حاصل کی. کیسی بابرکت کتاب ہے. پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو تو زمین والوں کو جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر چمکتا نظر آتا ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. بس برکت چاہتے ہیں تو ایک حلال کی کمائی ہو، اور دوسری چیز قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تعلیم سے انسان بہرہ مند رہے. تیسری چیز، جو بابرکت ہستیاں ہیں،
کائنات میں سب سے بابرکت ترین ہستی، عظیم ترین ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقدس وجود ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کے ساتھ متوسل رہیں گے تو زندگی میں برکت آئے گی۔ دیکھیں پیغمبر پاک خود سے یتیم تھے، نہ باپ تھا دنیا میں، نہ بیٹا، نہ ماں تھی، نہ کوئی بھائی تھا۔ اس وقت عاص بن وائل، یہ منحوس شخص، لوگوں کے اوپر برے القاب لگاتے تھے۔ سب جا کے ان کے پاس جا کے کہا کہ پیغمبر کو خدا نخواستہ معاشرے میں نعوذ باللہ پیغمبر کو رسوا کرنے کے لیے کوئی ایک اچھا لقب دے دے تاکہ ہم پیغمبر کو اس طرح پکاریں، پیغمبر معاشرے میں شرمندہ ہو۔ سوچ کے اس نے جو ہے نا، اس کے 10 بیٹے تھے، فخر کیا میرے 10 بیٹے ہیں کہہ کے، اپنے 10 بیٹوں پہ فخر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ابتر ہے، نہ اس کے کوئی بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، کچھ نہیں۔ پیغمبر پاک کو ابتر کہنا شروع کیا سب نے، کہا کہ اب کچھ عرصے کے بعد تو پیغمبر خدا دنیا سے جائیں گے، اس کے دین کو آگے کون پہنچائے گا، نہ اس کا بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی۔ اس وقت خالق کائنات نے ایک ہدیہ بھیجا، ایک تحفہ بھیجا۔ اس عاص بن وائل کے 10 بیٹے سارے واصل جہنم ہو گئے، ایک وبا آنے کی وجہ سے، بیماری پہ سب مر گئے ان کے سامنے، اور خدا نے ایک تحفہ عطیہ پیغمبر پاک کو دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں، خیر کثیر فاطمہ زہرا کی مقدس وجود دیتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کے دشمن کی اولاد میں برکت دی ہے، آپ کی اولاد میں برکت ہے۔ دیکھیں آج فاطمہ زہرا کیسی بابرکت وجود ہے کہ 11 اماموں کی ماں ہے، 11 ناطق قرآن فاطمہ زہرا کی گود میں آئے ہیں، اور ہر طرف دیکھیں دنیا میں سادات کتنے، ایک بیٹی سے، اس زمانے میں بیٹی کو ننگ و عار سمجھتے تھے، اس بیٹی کو خدا نے تحفہ دیا جس سے آج دنیا میں سادات کی تعداد دیکھیں۔ آج دنیا میں حقیقتاً سادات کی تعداد کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ، اثر و انداز کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ۔ آج دیکھیں ایران میں پوری دنیا کی جو ہے نا رہبری کرنے والے آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نائب امام اس وقت جو ہے موجود ہیں۔ تمام دنیا کے صدور، دنیا کی بڑی شخصیات آتی ہے تہران میں ان سے ملاقات کے لیے۔ یہ عظیم شخص کسی کے پاس آج تک نہیں گیا ہے۔ 400 تقریباً دنیا کے وزیر اعظم اور صدر آئے ہیں ان کے پاس، جھکتے ہیں، لیکن یہ اولاد زہرا، یہ فرزند زہرا کبھی کسی کے پاس جانا نہیں گیا ہے۔ اور اسی طرح آیت اللہ العظمہ سستانی دیکھیں، فرزند زہرا آج دنیا میں عظیم مرجع، عظیم الشان مرجع۔ اور اسی طرح دیکھیں لبنان میں سید حسن نصر اللہ، پاکستان میں دیکھیں علماء، کونا کونا پہ سادات، یہ سب وجود بابرکت فاطمہ زہرا۔ اگر برکت چاہتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے ساتھ متوسل رہیں۔ فاطمہ زہرا کے وجود کے ساتھ متوسل رہنے کے لیے صرف نام لے کے برکت نہیں آئے گی، ان کا حق جو خمس ہے وہ ادا کرے، چونکہ ہماری بے برکتی اسی وجہ سے ہم نے فاطمہ زہرا کے حق کو کھایا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خمس کیا ہوتا ہے، خمس کے مسائل کیا ہیں۔ خمس ادا کریں گے تو پھر فاطمہ زہرا کا حق ادا ہوگا، پھر ہم اس بابرکت وجود سے فیض حاصل کریں گے، برکت حاصل کریں گے۔ بس آج معاشرے میں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ آج معاشرہ تعلیم یافتہ ہے، ترقی یافتہ ہے، ہر چیز ہے معاشرے میں، لیکن برکت نہیں ہے۔ اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین کام کریں کہ حلال کمائی، اور دوسرا قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں، تیسرا فاطمہ زہرا کے بابرکت وجود جو خیر کثیر ہے ان کے ساتھ متوسل رہیں، تو دیکھیں زندگی میں برکت آئے گی۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہوں کہ خداوند عالم ہمیں ان 3 کاموں کے ساتھ متمسک رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔